شرط رکھنا چاہتی ہے ایسے مرد کے لیے تو رکھ سکتی ہے۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، یعنی اس درمیان میں 4 ماہ کے درمیان میں رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید غفور کا لفظ یہاں پر ان معاملات میں زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ غفور کا لفظ، غفور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردے رکھنے والے ہیں، تمہاری غلطیوں کو پردوں سے چھپانے والے ہیں۔ اور یہی صفت میاں بیوی دونوں میں ہونی چاہیے کہ اگر باہم اختلاف بھی ہو گیا ہے تو ایک دوسرے کے کردار کشی نہ کریں، کردار پہ بات نہ کریں، بلکہ اگر ملے ہیں تو خوبصورت انداز سے اکٹھے رہیں، اور اگر جدا ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کے کردار پہ بات کیے بغیر جدا ہو جائیں۔ تو آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایلا تھا، اس نے ایلا کیا، اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے، اب یہ 2 صورتیں ہیں، فَإِنْ فَاؤُوا، وہ رجوع کر لے 4 مہینے سے پہلے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر اس نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، یعنی پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مرد و عورت میں کوئی مظلوم ہے، عورت نے زیادتی کی ہے یا مرد نے زیادتی کی ہے، تو اللہ پاک مظلوم کی صورتحال کو سن رہے ہیں۔ جو مظلوم خدا کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، مظلوم اسے سن رہا ہے۔ اور ظالم کے لیے یہ لفظ جو ہے بڑا اہم ہے، یعنی ظالم کے لیے یہ لفظ بڑا اہم اس لیے ہے کہ اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا سن رہا ہے۔ مظلوم کے لیے بھی اہم ہے کہ مایوس نہ ہو، خدا سن رہا ہے۔ اور ظالم کے لیے بھی اہم ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس مظلوم کا کوئی مددگار نہیں ہے، یا اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، یا اس کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سننے والا ہے۔ یعنی ظالم کے لیے تنبیہ ہے، ترہیب ہے، اور مظلوم کے لیے امید ہے، محبت ہے، اس کی رسپیکٹ ہے۔ علیم، بھرپور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ فرما رہا ہے، آگے طلاق کا مسئلہ قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، اور وہ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اگر طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کی صورت میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ والمطلقات، جو خواتین طلاق ہو جائے جنہیں، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکیں، بانفسہن، یتربصن بانفسہن، اپنے آپ کو روکیں، ثلاثۃ قروء، یعنی 3 حیض روکیں، یعنی 3 حیض تک روکیں۔ اب اس قروء کا مطلب حیض ہے، فقہ حنفی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ حیض ہے یعنی ایک حیض آیا ہے، پھر اس کے بعد طہر آئے گا، پاکیزگی کا زمانہ آئے گا، پھر حیض آئے گا، پھر طہر آئے گا، پھر حیض آئے گا۔ اس صورت میں 3 حیض جو ہیں وہ قروء ہیں، اور یہ 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یعنی عورت کے حوالے سے قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اس طرح ہے۔ اب اگر اس درمیان میں پاکیزگی کی حالت میں اگر مرد رجوع کرنا چاہے تو اسے رجوع کا حق رہے گا۔ یعنی اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، نہیں ہے حلال، لہن ان کے لیے۔ تو یہاں تک ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 حیض جو ہیں یہ دراصل اس کے لیے ہیں جس کا حیض آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ایسی بچی ہے جسے حیض نہیں آتا، بالکل آیا ہی نہیں ہے، عمر تو اس کی ہو گئی لیکن حیض نہیں آیا، تو اس کے لیے 3 ماہ جو ہیں وہ قمری ہوں گے، یعنی جو چاند کے ساتھ سلسلہ ہے اس کے مطابق اس کے وہ 3 ماہ جو ہیں، یوں سمجھیے کہ تقریباً 90 دن جو ہیں وہ بنیں گے۔ اور وہ خاتون جو بوڑھی ہو گئی ہیں، اگر یعنی یقینی بات ہے بڑھاپے میں بھی حیض نہیں آتا، تو اس صورت میں بھی اس کے
90 دن یا 3 ماہ جو ہے قمری مطابق ہوں گے۔ تو اس صورت میں ذہن میں رکھیے کہ اگر ایسی بچی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اس کے ولی نے یا والد نے اس کا نکاح کسی سے کر دیا، لیکن رخصتی تو یقینی بات ہے بلوغت کے بعد ہوگی۔ اب یہاں پر جو ایک چیز ہے وہ خیار بلوغ اسے کہتے ہیں، یعنی اگر ایسی بچپن کی حالت میں وہ تھیں اور نکاح ہو گیا، ولی نے کر دیا، والد نے کر دیا اس کا نکاح، تو اس صورت میں جب وہ بالغ ہوں گی تو اس کے پاس خیار بلوغ ہوگا۔ خیار بلوغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ چاہے تو اس نکاح کو قبول کر لے، اور اگر وہ چاہے تو اس نکاح کو رد کر دے۔ یعنی یہ ہے آگے انشاءاللہ جو مرد فوت ہو جاتا ہے عورت کا، اس کی عدت کیا ہوگی وہ آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے، ہم اسے وہاں پہ جا کے بیان کریں گے۔ آگے قرآن مجید کی آیت پاک ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے کہ یہ کہ چھپائیں، أَن يَكْتُمْنَ، یہ کتمان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور ایک قرآن مجید کہتا ہے بیان، یعنی بیان کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا بات کو، اور کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا بات کو۔ تو أَن يَكْتُمْنَ، ان عورتوں کو نہیں ہے جائز یہ بات کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ جو پیدا کیا اللہ نے ان کے ارحام میں، ان کے رحم میں جو پیدا کیا۔ اب پیدا کیا کیا ہے؟ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ہے کہ انہیں حیض آیا ہوا ہے یا نہیں آیا، یا پریگننسی کی کنڈیشن میں ہے۔ دونوں صورتیں جو ہیں وہ انہوں نے بیان کرنی ہے، اس لیے کہ حیض کی حالت میں عدت بدل جائے گی، عدت کی مدت بدل جائے گی، اور اسی طرح پریگننسی کی حالت میں جو عدت ہے اس کی مدت بھی بدل جائے گی۔ تو عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اسے چاہیے کہ یہ چیزیں پوشیدہ نہ رکھے۔ بسا اوقات انسان جو ہے وہ کسی کو ڈوج دینے کے لیے کچھ کہتا ہے، ہوتی پریگننسی کی کنڈیشن میں ہے، اور اگر وہ ان کا پریگننسی کی کنڈیشن واضح نہیں ہے اور ظاہر نہیں ہو رہی، جیسا کہ آغاز میں ظاہر نہیں ہوتا، تو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یوں نہ ہو کہ وہ 3 ماہ کی عدت جو ہے وہ حیض کے مطابق گزار کے نیا نکاح کر لے۔ نئے نکاح کا نقصان کیا ہوگا کہ اولاد کا جو نسب ہے وہ کسی اور طرف مشکوک ہو جائے گا، یعنی کسی اور طرف نسبت ہو جائے گی، جبکہ وہ بیٹا کسی اور کا ہے، بیٹی کسی اور کی ہے، اور نسبت اس کی کسی اور طرف ہو جائے گی۔ اسلام سب سے اہم چیز جب نکاح کا کہتا ہے اور زنا سے روکتا ہے، اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ تاکہ انسان کا جو نسب ہے، انسان کا جو رشتہ ہے وہ مشکوک نہ ہو۔ کیونکہ ایسا کہ بھئی ایک بچی ہے اس کا کوئی والد ہی نہ ہو، والد کا پتہ ہی نہ ہو، ایک بیٹا ہے اس کو اس کے والد کا ہی پتہ نہ ہو، تو قرآن مجید اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے، نکاح کا بنیادی مقصد جو اسلام اتنا زور دیتا ہے، اتنا زیادہ نکاح کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے مسائل کے بات کرتا ہے، اور زنا کے بارے میں قرآن کہتا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نسب مشکوک ہوتا ہے، اور انسان ایک عزت والی مخلوق ہے اللہ کی، صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب حرمت ہے، تو ایک صاحب حرمت انسان کا نسب ہی مشکوک کر دیا جائے، یا پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا والد کون ہے، یا پتہ ہی نہ چلے اس کی والدہ کون ہے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ آپ ان کن یؤمن باللہ، اگر وہ خواتین ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر جو ہیں، اب یہاں پہ جو بعولہ ہے قرآن مجید نے ذہن میں رکھیے گا یہ شوہر کے معنی میں ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ 2 بار آیا ہے قرآن مجید میں۔ جہاں پہ ذرا چپکلش کی بات ہوتی ہے قرآن مجید وہاں پہ بعولت کا لفظ بولتا ہے۔ یہ بعولہ جمع ہے بال کی، یعنی بال واحد ہے، بعولت اس کی جمع ہے، یعنی شوہروں، ان کے شوہر جو ہیں، قرآن مجید یہ 2 مقامات پہ آئے ہیں یہ جو لفظ ہے شوہر کے معنی میں، لیکن زوج کا لفظ بولتا ہے قرآن مجید اکثر مقامات پہ۔ وہ کتنی بار آیا ہے؟
تو زوج کا لفظ جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح اردو میں بولتے ہیں زوجہ، عورت کے لیے زوجہ بولتے ہیں، مرد کے لیے زوج بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے زوج بولا ہے مرد کے لیے بھی اور زوج بولا ہے عورت کے لیے بھی۔ جیسے قرآن مجید حضرت آدم و حوا کے بارے میں کہتا ہے انتا و زوجکل، آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ زوج کا لفظ اکٹھا مرد و عورت دونوں کے لیے قرآن مجید استعمال کرتا ہے، یعنی زوجہ کا لفظ الگ جو ہے قرآن مجید عورت کے لیے نہیں کرتا، زوج کا لفظ اکٹھے بولتا ہے۔ اس میں محبت ہے، الفت ہے، یگانگت ہے، اتفاق رائے ہے۔ اور بعولت جہاں پہ بولتا ہے قرآن مجید، وہاں پہ جب کوئی چپکلش ہو اس طرح کی تو قرآن مجید وہاں پر بعولت کا لفظ بولتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سینکڑوں مقامات پہ قرآن مجید نے میاں بیوی کے مابین محبت و الفت کے ساتھ معاملات کو طے کرنے اور معاملات کو حل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ صرف 2 مقامات پہ جہاں پہ بعولت کا لفظ آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، وہاں پر ایسی چپکلش ہے کہ جسے حل کرنا شاید ممکن نہ رہے، تو اس لیے قرآن مجید اس مقام پہ فرماتا ہے احق بردہن، زیادہ حقدار ہے ان کے رد کی طرف۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر جو پہلا شوہر ہے اگر وہ رجوع کرنا چاہے، تعلق کو بحال کرنا چاہے، تو تعلق کو بحال وہ کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ اصلاح کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، عزت و حرمت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن اگر وہ عزت و حرمت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا تو وہ زیادہ حقدار نہیں ہے۔ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، یہ 2 لائنیں ہیں، میں مکمل کر دوں تاکہ ہماری 228 آیت پاک تک مکمل ہو جائے۔ ان خواتین کے لیے مثل الذی، اس مرد جیسا حق ہے، یعنی جیسے حقوق اور فرائض مرد کے ہیں اسی طرح عورت کے ہیں، فرض بھی ہیں عورت کے اور عورت کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح مرد کے فرائض بھی ہیں اور مرد کے حقوق بھی ہیں۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے ان کے لیے مثل اس کے ہے علیہن، جو ان پر ہے، 7 اصول کے مطابق ہے، یعنی حقوق و فرائض کا ایک خاص بیلنس ہے میاں بیوی کے درمیان۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت صرف کہے کہ میرے حقوق، تو یہ بات بھی غلط ہے، مرد کہے کہ میرے حقوق، یہ بات بھی غلط ہے، بلکہ دونوں کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کی جانب تندہی سے، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے جو فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں، اور جو عورت کے فرائض ہیں وہ مرد کے حق بن جاتے ہیں۔ ہمیں بجائے اس کے کہ باہم حقوق مانگنے کی، بھئی تو نے مجھے کیا حق دیا ہے، تو نے مجھے کیا دیا ہے، یہ کہنے کی بجائے عورت اپنی ریسپانسبلٹی اور ذمہ داری کو پورا کرے، مرد اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، عورت اپنے فرائض کو پورا کرے، مرد اپنے فرائض کو پورا کرے، تو مرد کے جو فرائض ہیں وہ عورت کے حقوق ہیں، اور جو عورت کے فرائض ہیں وہ مرد کے حقوق ہیں۔ لہذا حقوق پہ جھگڑے کی بجائے فرائض اور ذمہ داری کی جانب ہمیں قدم بڑھانا چاہیے، اس لیے خود بخود ہی دوسرے کے حقوق اس کی جھولی میں چلے جائیں گے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے اصول کے مطابق جو ہے عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ عورتوں پر حق ہے، اصول کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان خواتین پر ایک درجہ ہے۔ اب اس درجے کے حوالے سے یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ بھئی عورت کمتر ہے یا مرد برتر ہے، اس حوالے سے نہیں ہے، بلکہ درجہ کا مطلب یہ ہے کہ مرد پہ ذمہ داری زیادہ ہے، یعنی گھر کی ذمہ داری بھی مرد شیئر کرتا ہے، اسے کرنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے اپنی ازواج سے کہا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ رسول اللہ ازواج کے کاموں کو کیا کرتے تھے، یعنی ہمیں احادیث پاک میں یہ نہیں فرمایا، کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو بھئی میں نے یہ آپ سے کام کہا تھا آپ نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی ہمیں پوری سیرت پاک میں، پورے احادیث کے ذخیرہ میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے ازواج سے فرمایا ہو بھئی میں تم سے کہہ کے گیا تھا تم نے یہ کام نہیں کیا،
ہاں البتہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ خواتین جہاں پہ کام نامکمل چھوڑ دیتی تھی رسول اللہ اسے آ کے مکمل کرتے تھے، یہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک درجہ جو ہے وہ دراصل ذمہ داری کا درجہ ہے، یعنی مرد کی ذمہ داری زیادہ رکھی گئی کہ وہ باہر مال کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنے بچوں پہ بلا امتیاز خرچ کرتا ہے، اور اپنی دن رات کی کمائی کو اپنے بچوں کے سامنے ڈھیر کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس لیے فرمایا کہ ایک درجہ جو ہے وہ ذمہ داری کا ہے، اور یقینی بات ہے کہ ذمہ داری جب ایک پہ زیادہ ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کا اختیار بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب جو وزیر اعظم ہے اس کی ذمہ داری بڑی ہے تو اختیار بھی زیادہ ہے، تو اسی طرح مرد چونکہ نگران ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے تو لہٰذا اس کا اختیار بھی قرآن مجید نے زیادہ رکھا ہے۔ اور آخری الفاظ مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مرد اگر طاقتور ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بس اب میں ہی مالک ہوں سب باتوں کا، یا عورت اگر گرفت کر گئی ہے یا طاقتور ہو گئی ہے وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ اب بس میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے نہیں، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے۔ آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، اصل غلبہ آپ دونوں پر، آپ کے گھرانے پر اللہ کا ہے، اور اللہ غالب ہیں، اللہ حکیم ہے، یعنی حکمت والے ہیں۔ اللہ نے یہ جو تعلقات بنائے ہیں بڑی حکمت کے ساتھ بنائے ہیں، اور اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے، نہ عورت کو اور نہ ہی مرد کو۔ طاقت جس کے پاس بھی آئے اسے اللہ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ خدا اس کا مالک ہے اور خدا ہی اس کا رازق ہے۔ آج ہم نے 228 آیت پاک تک ہم نے مسائل بیان کیے جو کہ گھر کے حوالے سے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔